السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ مسجد امت مسلمہ کی ثقافتی علامت ہے۔ مسجد ایک سجدہ گاہ ہے جو اللہ کے لیے انسان کی مکمل عقیدت کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ پہنچتے ہی مسجد تعمیر کر دی تھی۔ اسلامی تہذیب کے سنہرے دور میں بھی سب سے زیادہ عروج پر مساجد تھیں۔ سچے مومنوں کی جماعت سے مسجدیں ہمیشہ آباد رہتی ہیں۔ اس وقت کی مساجد مسلم امت کی باوقار زندگی، ثقافت اور تہذیب کی نمائندگی کرتی تھیں۔ تہذیبوں کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنانے والوں نے ماضی اور حال میں سب سے پہلے عبادت گاہوں پر قبضہ کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسپین کی مشہور مساجد کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ جب صلیبی قدس میں داخل ہوئے تو مسجد اقصیٰ کو استبل میں تبدیل کر دیا گیا؟ اسلامی ترکی کو تباہ کرنے والوں نے مساجد کو چڑیا گھر اور عجائب گھر بنا دیا۔ اس کا خاص طور پر مطالعہ کرنا ضروری ہے کہ روس کے قبضے سے متاثرہ علاقوں میں مساجد کے ساتھ کیا ہوا۔ یانکیوں نے عراقی شہر موصل میں متعدد مساجد کو مسمار کر دیا، جن میں مسجد النور بھی شامل ہے، جہاں آزادی کے مورخ نور الدین زنگی کی یادیں رہتی تھیں۔ سب جانتے ہیں کہ اب چین میں ایغور مسلمانوں کی مساجد کون گرا رہا ہے۔ جن لوگوں نے ہندوستان میں مساجد کو گرانے کا عزم کیا ہے، ان کا مقصد مسلم ثقافت کی نشانیوں کو مٹانا ہے۔ ہندوستانی فاشزم نے ثقافت کے ڈھانچے کو تباہ کر دیا ہے، جو اس ملک میں 8 صدیوں سے زیادہ عرصے سے موجود تھیں۔ بات بابری مسجد پر ختم نہیں ہوتی، شاہی مسجد پر ختم نہیں ہوتی۔ اگر مؤثر طریقے سے مخالفت نہ کی گئی تو آنے والی نسلوں کو ہندوستانی مسلمانوں کی اس نسل کی موت سے عبرتناک سبق سیکھنا پڑے گا۔ آج جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کی یاد میں بھی ہم اسے ڈالیں گے۔ یہ یاد ہم بشت در بشت تبادلہ کریں گے۔ کسی کو اسے فراموش نہیں کرنے دیں گے۔ جس وقت موقع ملے گا اس دن ہم ہندوستانی لوگ اس کی دوبارہ تعمیر کریں گے انشاءاللہ۔ ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ തകർച്ച മറക്കുവാൻ നാം ഒരു ശക്തിയെയും അനുവദിക്കുകയില്ല۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی مساجد کو منہدم نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ تباہ شدہ بابری مسجد واپس تعمیر کی جائے گی۔ اگر حکومتیں مساجد کے انہدام کے خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو عوامی مزاحمت کے راستے کھلے ہیں، تبھی تباہی کے ان خطرات کو ٹالا جا سکتا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور کلیسا اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی، اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے۔ بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا، بڑے اقتدار والا ہے۔